بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ماؤں اور بہنوں، آج کا موضوع ہے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت۔ کوفوں کو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مکہ شریف میں پہنچ گئے تو وہاں کے سب چھوٹے بڑے لوگوں نے آپ کو خط بھیجے کہ حضرت آپ بہت جلدی آئے اور ہماری رہبری کیجیے۔ تمام کوفے کے لوگ آپ کی زیارت کا شوق رکھتے تھے۔ اسی طرح ان لوگوں کے 150 خط آئے۔ آپ دین کی خدمت سمجھ کر مجبور ہو گئے اور کوفے کے جانے کا پکا ارادہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس، عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ سے فرمایا کہ بھائی جان، کوفیوں کے قول و فعل کا کوئی اعتبار نہیں، بڑے غدار، آپ یہاں سے نہ جائیں۔ یہاں سب کے سب آپ کے خادم ہیں، آپ کا رتبہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بزرگ بھائیوں، آپ صاحبوں کی رائے درست ہے، مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بے خلیفہ ہیں، اس لیے میں مجبور ہوں۔ یہ جواب سن کر کہا کہ اول تو آپ نہ جائیں، نہ معلوم کیا حالات گزر رہے ہوں گے، بہتر یہ ہے کہ پہلے اپنے کسی عزیز کو بھیجیے، وہ وہاں جا کر ان لوگوں کے جو حالات لکھے ہیں اس کے موافق عمل کیا جائے۔ یہ رائے آپ کو پسند آئی اور اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سے فرمایا کہ بھائی جان، تم کوفہ کو جاؤ۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو لے کر بمشکل کوفے میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی خوب تعظیم کی۔ آپ نے ان کو حضرت امام حسین کا خط پڑھ کر سنایا، وہ بہت خوش ہوئے اور 40,000 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنے وعدے کے سچے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ لکھ کر بھیجا کہ اے فرزند رسول، یہاں سب لوگ آپ کی زیارت کے شوقین ہیں اور 40,000 آدمیوں نے بیعت کر لی ہے، آپ بہت جلد آئیے۔ حضرت مسلم سے 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی اور نعمان صحابی جو وہاں کے حاکم تھے، انہوں نے کوئی روک ٹوک نہ کی تو خفیہ پولیس نے یزید کو خبر دی کہ امام حسین کے چچا زاد بھائی مسلم لوگوں سے بیعت کر رہے ہیں۔ نعمان جو یہاں کا حاکم ہے وہ روک ٹوک نہیں کرتا۔ یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو حکم دیا، اے بصرے کے حاکم، میں تجھ کو ترقی دیتا ہوں، تو کوفے میں جا اور اپنی جگہ کسی مضبوط آدمی کو مقرر کر۔ کوفے میں مسلم بن عقیل لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں اور حسین مکہ سے آنے والے ہیں، وہاں جا اور ان کی جماعت کو توڑ دے اور لوگوں سے میری بیعت لے، اور جو شخص میری بیعت نہ کرے اور میری حکومت نہ مانے ان کو قتل کر۔ حسین اور مسلم بھی اگر انکار کرے تو ان کے سر کاٹ کر ہمارے دربار میں پہنچا اور نعمان کو برخاست کر۔ ابن زیاد یزید پلید کا یہ حکم سنتے ہی خوشی میں پھول گیا اور دوزخ کو بھول گیا۔ وہ ظالم آل رسول کا دشمن تھا۔ بصرے میں اپنے بھائی کو مقرر کر کے کوفے چلا۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو آپ کا خط لے آتا تھا، وہ خط اس سے لے کر پڑھا اور ظالم نے اس کو شہید کر دیا اور مکروہ فریب سے کوفے میں داخل ہوا۔ اس طرح کے فوج دوسرے راستے پر ڈالی اور عربی لباس پہن کر کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر کوفے میں داخل ہوا۔ وہاں کے لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین آ گئے۔ ہزاروں آدمی زیارت کے لیے آئے اور سلام کرتے تھے۔ ابن زیاد آہستہ سے سلام کا جواب دیتا رہا، اسی طرح دارالحکومت پر پہنچ گیا۔ عمر بن باہلی نے چیخ مار کر کہا، اے لوگوں، خبردار ہو جاؤ، یہ تو عبداللہ ابن زیاد ہے، یاد رکھو یہ کسی کو زندہ نہ چھوڑے گا۔ یہ خبر سن کر لوگوں کے ہوش اڑ گئے اور ڈر کر
سب بھاگ گئے اور ابن زیاد حکومتی مکان میں داخل ہو گیا اور صبح اس نے اعلان کیا کہ اے کوفیوں، تم جانتے ہو کہ میں عبداللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر تم نے میرا کہنا نہ مانا تو شہر میں آگ لگوا کر سب کو جلا دوں گا، اور اگر میرا کہنا مانا تو تم کو ہر طرح کا انعام دوں گا۔ ابن زیاد کے ڈر سے لوگوں نے حضرت مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا، خدا کے ڈر کو بھلا دیا۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ جو مسلم کا سر کاٹ کر لائے گا وہ انعام پائے گا۔ حضرت مسلم اکیلے پیاس کی تیزی سے بے حواس بی بی تو آ کے دروازے پر آئے اور پانی مانگا۔ انہوں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مسلم میرا نام ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی ہوں۔ ان کے حکم سے میں یہاں آیا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کے بلانے پر مجھ کو بھیجا گیا تھا، مگر بی بی طوعا نے آپ کو اپنے گھر میں چھپایا اور اپنے بیٹے محمد بن اشعث کو بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانا، اور اس نے زیاد کو جا کر خبر دے دی کہ مسلم ہمارے گھر میں ہیں۔ ابن زیاد نے تھانے دار کو حکم دیا کہ اپنے 7 سپاہیوں کی گارد لے اور مسلم کو پکڑ لا۔ تھانے دار 300 سپاہی لے کر بی بی طوعا کے مکان پر جا چڑھا اور چاروں طرف سے مکان کو گھیر لیا۔ آپ نے دیکھا کہ اب اتنے سپاہی مجھ کو پکڑنے آئے ہیں۔ ہاشمی مردانگی جوش میں آئی اور خیال ہوا کہ بڑی بے ہمتی اور کمزوری کی بات ہے کہ بٹھائے اس بی بی بڑھیا کے گھر سے پکڑا جاؤں۔ مارا تو جاؤں گا مگر ان ظالموں کو مار کر مارا جاؤں گا۔ بس آپ شیر کی طرح بڑی مردانگی کے ساتھ ننگی تلوار ہاتھ میں لیے گھر سے باہر آئے اور نعرہ تکبیر بلند آواز سے مار کر ان پر تلوار چلا دی۔ ان میں سے کسی کا حوصلہ نہ پڑا کہ آپ کے سامنے آئے اور حملہ کرے، لیکن ایک سپاہی نے کوٹے پر چڑھ کر آپ کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ آپ کا چہرہ خون سے رنگا گیا اور خون کے نکلنے سے آپ کے بدن میں کمزوری ہو گئی، مگر بہادری کے کمال کی وجہ سے گرے نہیں اور ایک دیوار سے کمر لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ مسلم نے بہت سے آدمی مار ڈالے تو اس نے تھانے دار کو کہلا بھیجا کہ ان سے کہو ہم نے تم کو چھوڑا، جہاں چاہے چلے جاؤ۔ تھانے دار نے آپ کو انہیں باتوں میں لگا لیا اور سب لوگ جمع ہو کر آپ کو پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ اس نے کہا، اے مسلم، تو نے امام زمان یزید کی بیعت نہ کی اور اپنی جان مصیبت میں ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، امام زمان میرا بھائی حسین ہے، مگر تم سب لوگوں نے ان کا حق چھین لیا۔ اور ابن زیاد غصے میں آیا اور حکم دیا کہ ان کو قتل کر دو۔ اس وقت آپ کی نظر کچہری کے میدان میں پڑی تو دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کوفی کھڑے ہیں اور میرے قتل کا انتظار کرتے ہیں۔ اس وقت آپ حضرت امام حسین کی طرف سے بے چین ہو کر کہنے لگے، اے ہوا، تو ہی جا اس طرف شہزادہ ہو حرم میں، جس طرف جا کے کہو ان سے، اے شاہ زمین، ہو گیا قربان مسلم بے وطن، اہل کوفے نے کیے جو جفا، سب جا کر کہو بہر خدا، آپ ہرگز یہاں نہ آنا۔ اے امام، کوفیوں کا ہے وقت دھوکے کا کام، آپ کو شہید کر دیا گیا، روح مبارک آپ کی جنت الفردوس میں پہنچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے 2 بیٹے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ایک کی عمر 8 برس کی اور ایک کی 7 برس کی تھی۔ بڑے ظلم و ستم کے بعد حارث
ظالم نے ان کو بھی شہید کر دیا۔ سب لوگ خیر و امن میں رہے۔ آمین۔